صدر جمعیت علماء ستارہ مہاراشٹر۔ اب آئیے حضرات سامعین ہمارے ڈائز پر تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی مسعود عزیزی صاحب ندوی و بانی ناظم مرکز احیاء الفکر الاسلامی مظفر آباد۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہیں اور 3 مقرر ایک اور دستار بھی ہونی ہے، اس لیے میرے تمام علماء اکرام اور ہمارے تمام اپنے اس اعتبار سے چلیں کہ تمام کا نام دیا جائے اور دستار بھی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، ابھی حضرت مولانا عبدالحمید صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ایک آیت اس میں فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اس مضمون میں میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ روحانی مجلس ہے، بزرگوں کی مجلس ہے، اللہ والوں کی مجلس ہے، اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ والوں کی مجلس ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہیں، اور جو بھی یہاں پر شریک ہیں وہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں اس میں حاضر ہوا اور اس میں شرکت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ذکر کا ایک مفہوم تو ہم خوب سمجھتے ہیں، ذکر کا ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ، یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ تو یاد کرنا اللہ فرما رہے ہیں کہ صبح شام ذکر کرو، وہ ٹھیک ہے، لیکن یاد کرنے کا مفہوم ایک اور ہے، وہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، بہت سے علماء نے سنا ہوگا اور علماء تو جانتے ہیں کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں۔ میرے دوستو، میرے ایمانی بھائیو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا استحضار ہونا چاہیے۔ یہ استحضار ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی طاقت ہے جو دیکھ رہی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اندھیری کوٹھڑی کے اندر، اندھیرے کے اندر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس وقت ہمارے خیال میں آ جانا چاہیے کہ کوئی طاقت ہم کو دیکھ رہی ہے۔ بس یہی ذکر کا خلاصہ ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس والا خاکی وردی میں ہوتا ہے، ہم روڈ پر 100 کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے ہوتے ہیں، اگر معلوم ہو جائے کہ سامنے پولیس والا، ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو ہم اپنی رفتار کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہو جائے کہ سامنے پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو ہم سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں۔ معلوم ہو جائے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم اٹینشن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چوکنا کر کے بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی گاڑی کی رفتار اور سیٹ بیلٹ کو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس خاکی وردی میں پولیس والا ہوگا، سامنے جو ہے کیمرہ لگا ہوا ہوگا، تو ہم اپنا ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک کر کے اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ کوئی ہے پکڑنے والا، اس کے اندر طاقت ہے چالان کاٹنے کی، 2000 کا 1000 کا چالان کاٹے گا، بیکار ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ جیسا کہ ڈاکٹر کی ایک حضرت نے، ایک عالم نے مثال دی ہے ڈاکٹر کی، کہ ڈاکٹر کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے اقوال پر، ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جس نے ہمارے سارے کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، وہ فرماتا ہے، اور اس کے ذکر کا استحضار اگر ہمارے اندر ہو جاتا ہے تو ہم بھی ٹھیک ٹھیک چلیں گے، قدم قدم پر ہمیں اس کی یاد آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اندھیری کوٹھڑی کے اندر بھی ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جیسے مسجد میں ہمیں یقین ہے، جیسے ہمیں مدرسے میں یقین ہے، جیسے ہمیں بازار میں یقین ہے، ایسے ہمیں تنہائی میں بھی یقین ہو جائے
کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. بس یہ مفہوم ہے کہ اللہ کی طاقت کا ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. جیسا کہ ہمیں استحضار ہے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ تو معاف کر دے گا. تو اللہ کی جیسے رحمت کا، اللہ کے رحم کرنے کا، اللہ کے پیار کا، اللہ کی محبت کا یہ ہمیں استحضار ہوتا ہے. اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی گرفت کا بھی استحضار ہو جائے. اگر آپ بتلائیے میرے دوستوں، میرے ایمانی بھائیوں، جب ہمیں یہ استحضار ہوگا کیا ہم گناہ کریں گے؟ کیا ہمارا قدم غلط طرف چلے گا؟ کیا ہماری نگاہ غلط طرف اٹھے گی؟ کیا ہماری کان غلط بات سنے گا؟ کیا ہماری زبان سے غلط الفاظ نکلیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہماری زبان سے کوئی بھی لفظ نکلے گا تو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا استحضار ہے کہ اللہ کے نمائندے، اللہ کے فرشتے ہماری دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم گناہ کریں گے؟ آپ بتلائیے، کیا ہم کسی غلط بات کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کسی غلط بیٹھک کے اندر، غلط مشورے کے اندر شریک ہو جائیں گے؟ کسی کے خلاف سازش کریں گے؟ کسی کے خلاف کوئی غلط قدم اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ خود بھی نگرانی کر رہا ہے. یعنی اللہ کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے. تمہارے دلوں کے اندر کیا گھوم رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہے ذکر کا مفہوم کہ ہمیں اللہ کی طاقت کا، اللہ کی کبریائی کا استحضار ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے. اسی لیے اب آخر میں یہ حضرت مفتی صاحب کے مضمون میں نے اضافہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجھے سمجھنے کی اور سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں قرآن کی ایک آیت فرمائی میں نے پڑھی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جب ہمارا یہ عمل ہوگا کہ ہم صحیح چلیں گے، قدم قدم پر اللہ کی قدرت کا، اللہ کی کبریائی کا استحضار ہوگا، تو ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کا لحاظ کرنے والے ہوں گے. دنیا میں ہم کسی بھی بڑی شخصیت کے سامنے کوئی بات پیش کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی بات کہلواتے ہیں، کسی کے یہاں سفارش کراتے ہیں، پیغام دلواتے ہیں، تو وہ اس کی بات کا لحاظ کرتا ہے. دنیا میں بھی ہر چھوٹا اپنے بڑے کا لحاظ کرتا ہے، ہر آدمی اپنے قابل احترام شخصیت کا احترام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ کے احکام میں، دنیا کے ہر کام میں، زندگی کے گزارنے میں، کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں، تجارت اور اپنی زراعت کے اندر اور اپنے دنیا کے معاملات کے اندر اگر ہم اللہ کے لحاظ کریں گے، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی کبریائی کا استحضار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہوگا. اگر اللہ کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر ہم گناہ کریں گے، غلط راہ پر چلیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کا قدم قدم پر لحاظ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے لحاظ کرتا ہے کسی آدمی کی بڑی طاقت کا، اس کے خوف کا یا اس کی کسی رعب کا، تو اللہ تو خالق کائنات ہے، اللہ تو خالق کون و مکان ہے، اسی نے تمام کائنات کے نظام کو چلایا، تو وہ تو سب سے زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس کو لحاظ کیا جائے. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کی ایک مثال اور آپ کو بتا سکتا ہوں. مچھلی کیسے سنبھل کر کھاتے ہیں آپ؟ مچھلی سنبھل کر کھاتے ہیں، آرام سے لقمہ لیتے ہیں، منہ چلاتے ہیں. تو مچھلی کے کھانے سے بھی تقوی کا، اللہ کے لحاظ کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں. اگر کہیں آپ پگڈڑیوں کے اندر چل رہے ہوں، کسی جھاڑیوں کے اندر سے آپ چل رہے ہوں، کیسے دامن بچا کر چلتے ہیں، اس سے بھی آپ طاقت کی زندگی کو، طاقت کے مفہوم کو سمجھ، اس کے تقوی کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تقوی ہے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا لحاظ بھی کرتے ہیں. والذین هم محسنون، محسن کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنے آپ میں، اپنے کام میں پرفیکٹ ہو. یہ بھی آپ نہیں سمجھے، پرفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام میں پکا ہو، اپنے کام میں سچا ہو، اپنے کام میں مخلص ہو، اپنے کام میں مجتہد ہو، اپنے کام میں پوری تگ و دو سے لگا ہوا ہو، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ لگا ہو، پوری توجہ کے ساتھ لگا ہوا ہو اور پورے خلوص کو ساتھ لگا ہوا ہو، اس کو محسن کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات، جتنی باتیں اس کے ذمہ لگائی ہیں، اگر وہ ان احسان کے ساتھ میں، اس خلوص کے ساتھ میں، اس جذبے کے ساتھ میں اگر لگا ہوا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
یہاں اس کا لحاظ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ دیکھو اگر تم نے اللہ کا لحاظ کیا، زندگی کے اندر قدم قدم پر اللہ کا لحاظ کیا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کے قید و مکر، دنیا کی سازشیں، دنیا کے فریب، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کی بڑی بڑی قوتیں تم کو مٹانا چاہیں تو تم کو مٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ تم نے اللہ کا لحاظ کیا ہے، اللہ کے لحاظ والی زندگی گزاری ہو تو لا یضرکم کیدہم شیئا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا لحاظ کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روحانی مجلس ہے، اس روحانی مجلس کا یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا لحاظ کریں اور ایسی زندگی گزاریں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، جس کے نزدیک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ ابھی حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے، جن باتوں پر اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا محمد شاہد صاحب سہارنپوری، ناظم مدرسہ فلاح دارین۔ میں حضرت والا سے 5-7 منٹ کے لیے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور